اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں چل رہی ہے، تو ہماری گفتگو پہنچی ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ رسول خدا نے اس خطبے میں فرمایا کہ تم صدقہ دو اپنے فقراء کو اور اپنے مساکین کو۔ دیکھیں، صدقہ و خیرات کرنا تو ویسے بھی اس کا ثواب ہے، لیکن خصوصاً رمضان کے مہینے میں رسول خدا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادت کریں اس کا دگنا ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرو، اور وہ بھی اپنے فقراء۔ جیسے اس سے پہلے والی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنی فیملی میں دیکھو کہ اگر کوئی فقیر ہے، کوئی نادار ہے، تو پہلے اس کا حق بنتا ہے، اس کو صدقہ و خیرات دیں، اس کو صدقہ دیں، اور اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی فیملی میں نہیں ہے تو پھر دائرہ جو ہے وہ کھلتا جاتا ہے، پھر اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں دیکھیں، اسے پھر صدقہ و خیرات دیں اگر کوئی غریب نادار ہے تو۔ اچھا، اسی کے ذیل میں آگے چونکہ ابھی شبہ قدر آنے والی ہیں، تو اسی جملے کے ذیل میں رسول خدا کا ایک اور فرمان بھی ہے۔ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ تم شب قدر کو صدقہ و خیرات دو۔ شب قدر کو کیوں فرمایا؟ خصوصی طور پہ دیکھیں، ہم شب قدر میں باقی ہمیں تمام اعمال یاد رہتے ہیں، شب قدر میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس سے یعنی مغربین کے نزدیک غسل کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے وہ اعمال کرنے، یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رہتی ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں جو بہت ہی مہم ہیں وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز صدقہ ہے۔ رسول خدا نے شب قدر کو صدقہ دینے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ صدقہ و خیرات دیں، اول شب کو ہی صدقہ و خیرات دے کے تو عبادت شروع کریں۔ فرض کریں اگر یاد نہیں رہتا تو ضروری نہیں ہے کہ اول شب، بعد میں بھی یعنی دوران شب ہم صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو اور پہلا کام یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات اور دوسرا کام جو بھول جاتے ہیں وہ کیا؟ دوسروں کو معاف کرنا۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اسے معافی مانگنا، یا ہمارے ساتھ کسی نے کی ہے اگر ناراض ہیں اپنے خاندان میں، وہی سب سے پہلا کام جو ہے اپنے خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اسے معاف کریں، یا یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے معافی مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کو سر پہ رکھ کے تو استغفار کرتے ہیں، العاف العاف کر رہے ہوتے ہیں، خدایا ہمیں معاف کر دے، خدایا ہمیں معاف کر دے، تو اس وقت خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے تو معافی مانگ رہا ہے، کیا اس نے خود اپنے اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ پہلے کوئی معافی مانگ کے آیا ہے اس سے، یا اس نے اس کو معاف کیا ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کیا؟ پہلے خدا یہ دیکھتا ہے خود یہ بندہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس نے بھی معاف کیا ہے یا کہ نہیں۔ جب ہم خود معاف کر کے جب بارگاہ الہی میں جائیں گے اور معافی مانگیں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا۔ اور صدقے کے بارے میں جو شب قدر کو تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر کو صدقہ دیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں دیکھیں، یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ ہم صدقہ دیتے ہی کیوں ہیں۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم پورا دن آفات و بلایات و مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ تو معصوم نے یہ فرمایا کہ جو ہم صبح اٹھ کے صدقہ دیتے ہیں وہ شام تک ہمیں محفوظ رکھتا ہے مصیبتوں سے، اور پھر رات کو ہم اگر صدقہ دیتے ہیں تو وہ صبح تک ہمیں محفوظ رکھتا ہے مصیبتوں سے، یعنی ایک صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن معصومین نے یہ فرمایا کہ جو صدقہ ہم شب قدر کو دیتے ہیں وہ ہمیں 365 دن ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کو
تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے پورے سال کی. تو جب ہم پہلی شب ہی جب تقدیر ہماری لکھی جا رہی ہے اسی شب ہی ہم صدقہ دیں گے تو یہ لکھا جائے گا اس نے صدقہ و خیرات دیا ہے. صدقہ دیا ہے تو وہ پورے سال پھر ہمیں صدقہ یعنی 365 دن ہمیں محفوظ رکھتا ہے مصیبتوں سے. تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں, صدقہ و خیرات جو ہیں ہم دے سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.